کہا قاری صاحب بعض عورتیں جو ہیں وہ اس طرح سجدہ کرتی ہیں کہ وہ زمین کے ساتھ چمٹ جاتی ہیں اور اپنے بازو جو ہے وہ زمین پر بچھا دیتی ہیں، زمین کے ساتھ ہی چمٹ جاتی ہیں۔ کہتے ہیں کیا یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے یا ایک عورت جیسے مرد سجدہ کرتا ہے ویسے ہی کرنا چاہیے؟ کہتے ہیں اس کی وضاحت فرمائیں۔ میرے پیارے بھائی، سجدہ جیسے کرنا چاہیے، جیسے ایک مرد کرتا ہے ایسے ہی عورت کو سجدہ کرنا چاہیے۔ مرد اور عورت کے سجدے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فرق بیان نہیں فرمایا، کسی بھی صحیح حدیث سے یہ فرق موجود نہیں ہے، کسی بھی صحیح حدیث میں یہ فرق موجود نہیں ہے کہ مرد جو ہے وہ اس طرح سجدہ کرے اور عورت جو ہے وہ اس طرح سجدہ کرے، کسی بھی صحیح حدیث سے یہ فرق ثابت نہیں ہے۔ لہذا جیسے مرد سجدہ کرتا ہے ایسے ہی عورت سجدہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، میں آپ کو دو حدیث مبارکہ بیان کرتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کرنے کی جو کیفیت بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ 7 چیزیں سجدہ کرتے وقت 7 چیزیں جو ہیں وہ زمین پر لگنی چاہیے۔ وہ کون سی ہیں؟ سب سے پہلے 2 گھٹنے ہیں، 2 پاؤں ہیں، کتنے ہو گئے؟ 4، اور 2 ہاتھ ہیں، بازو نہیں، یہ ہاتھ ہیں، کتنے ہو گئے؟ 6، اور ایک یہ جو پیشانی والی یہ جو ہڈی نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ پیشانی اور ساتھ میں ناک، یہ ایک ہے، تو یہ کتنے ہو گئے؟ 7۔ اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کی قسم اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بیان فرمایا کہ مرد کے لیے ہے عورت کے لیے یہ سجدہ نہیں ہے، اس میں مرد بھی شامل ہے، اس میں عورتیں بھی شامل ہیں۔ دوسری حدیث میں آپ کو صحیح سند کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، سن لیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر اپنے بازو بچھا کر جیسے کتا بیٹھتا ہے، ایسے جیسے کتا اپنے پہلے اگلے بازو جیسے وہ زمین پر بچھا کر پھر بیٹھتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے سجدہ کرنے سے بھی منع فرمایا۔ اور اس حدیث میں بھی اللہ اکبر، اس حدیث میں بھی اس میں یہ نہیں آیا کہ مرد اس طرح نہ سجدہ کرے عورت کر لے، اگر ہے تو ہمیں بھی دکھائیں تاکہ ہم بھی اس حدیث پر عمل کریں۔ اس حدیث میں مرد بھی شامل ہے، عورتیں بھی شامل ہیں، لہذا جیسے سجدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے حکم دیا ہے ایسے ہی سجدہ عورت کے لیے کرنے کا بھی ایسے ہی حکم ہے۔ تو لہذا یہ فرق ڈالنا قرآن و سنت سے کسی صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے، اگر ہو تو صحیح سند کے ساتھ کوئی حدیث پیش کر دیں، قسم اللہ کی آپ حدیث پیش کریں گے ہم وہ سجدے میں فرق ڈال لیں گے۔